السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ یہ ایک ریکویسٹڈ ناول ہے۔ امید کرتی ہوں ناول آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی۔ کیسی لگ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ارتضیٰ اس کے روم سے جا چکا تھا۔ علایہ نیچے والا ڈور لاک کر کے واپس آئی تھی، اور پھر اس نے اپنے بیڈ روم سمیت باہر والے روم کی ہر ایک چیز کا جائزہ لیا۔ حالانکہ جب وہ اس روم میں آئی تھی تو روم کے ساتھ بنا خوبصورت اٹیچ باتھ روم ہی سب سے پہلے علایہ کی توجہ اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ باتھ روم کسی بڑے سے شاہی حمام سے کم نہیں تھا۔ سب سے زیادہ اس کی توجہ باتھ روم بڑے سے جکوزی نے اپنی طرف کھینچی تھی، جس میں فکس الیکٹرک سسٹم سے گرمیوں میں پانی کو برف جیسا ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم کیا جا سکتا تھا۔ پھر اس سے ذرا دور شیشوں سے بنا خوبصورت شاور کیبن بھی اتنا بڑا تھا کہ وہاں آسانی سے بھاگ بھاگ کر نہایا جا سکتا تھا۔ واقعی ملک ہاؤس ایک بے حد خوبصورت محل جیسا تھا، جس کے ایک کونے کی خوبصورتی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ علایہ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے بنا لائٹ آف کیے دوبارہ سے آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، ان میں اب دور دور تک نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ارتضیٰ اس کی نیند اڑا کر چلا گیا تھا، اور وہ اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ استاد محترم نے واقعی گند تو بہت مچایا ہے، مگر بعد میں سدھر بھی گئے تھے، بلکہ اب تو خاصے نیک کام بھی کرنے لگے ہیں۔ تو کیا کروں، معاف کر دوں؟ آخر کو محبت ہے میری، مگر میری محبت کتنے ڈھیروں ڈھیر گند میں منہ مار کر مجھ تک پہنچی ہے۔ اس کی سزا تو انہیں ملنی ہی چاہیے، لیکن میں کون ہوتی ہوں سزا دینے والی؟ وہ بیچارے اب تو تائب ہو چکے، پھر میں ان کو کس دل سے سزا دوں؟ انہیں ذرا سی بھی تکلیف میں دیکھ کر خود میری جان پر بنائے گی۔ اور یہ سالم کی کیا کہہ رہے تھے وہ؟ اس بدتمیز پر مجھے یقین تو نہیں ویسے کہ وہ اتنا نیک بھی ہو سکتا ہے، مگر ارتضیٰ نے مجھے جو کچھ بتایا اسے جان کر میں سالم شیرازی کو تھوڑا مارجن تو دے ہی سکتی ہوں۔ کام اچھے کرتا ہے، بھلے ہی میرے معاملے میں رچ کے کمینہ نکلا، مگر استاد محترم سے کٹ بھی جم کے کھا چکا ہے۔ اور استاد محترم یہ بھی تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سالوں پہلے ایک ریسکیو آپریشن میں اس کی جان بچائی تھی، تبھی استاد محترم کی اتنی عزت کرتا ہے۔ آج کتنی مار کھائی اس نے، مگر ارتضیٰ سے ایک بار بھی مزاحمت نہیں کی۔ خیر بھاڑ میں ڈالو سالم کو، کبھی مجھے موقع ملا تو میں ایک بار تو ضرور ان لوگوں کے ساتھ جاؤں گی، مزہ آئے گا۔ ہاتھ پیروں سے تو لوگوں کی بہت دھلائی کی ہے، مگر اب گن بھی چلاؤں گی۔ سالم نے مجھے گن چلانا سکھایا تو تھا، مزہ آئے گا جب ڈس ڈس کر کے گولیاں چلاتے میں بندوں کو اڑاؤں گی۔ وہ کافی دیر تک مختلف سوچوں میں گھری، آخر میں اپنے پکائے خیالی پلاؤ کی خوشبو سے ہی خوشی سے ایکسائٹڈ سی ہو کر اٹھ بیٹھی تھی، مگر تبھی اس کی نظر مرر کے پاس رکھی ٹیبل کے نیچے پڑی۔ ٹیبل کے نیچے ایک براؤن سی چیز پڑی تھی، جسے دیکھتے ہی وہ بیڈ سے اسپرنگ کی طرح اچھلی تھی۔ آنکھیں خوف و دہشت سے پھیل گئی تھی۔ چوہا چوہا! وہ دہشت سے چیخ پڑی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ چوہا چلتا ہوا اس کے بیڈ کے پاس آتا، بجلی کی طرح بیڈ سے اتر کر ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے باہر نکلی تھی، اور پھر اپنے سامنے موجود ارتضیٰ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ مارے خوف کے، وہ دہشت کے بنا سوچے سمجھے جا کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ اس کے اچانک آ کر گلے لگنے پر ارتضیٰ ہکدک سا کھڑا رہ گیا، لیکن پھر اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ارتضیٰ! علایہ نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارتضیٰ! وہ ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف اشارہ کر کے بولنے لگی تھی، مگر ارتضیٰ اس کی گھبراہٹ پر دھیان دیے بنا شوخی سے اس پر جھکا تھا۔ ارتضیٰ کی جان! وہ علایہ کے کان کی لو کو چھوتے ہوئے بولا، اور تبھی علایہ کی نظریں ریلنگ کے دوسری طرف اوپر سیڑھیوں کے پاس آتے ارکم ملکہ نور پر پڑی۔ اسی لیے وہ ارتضیٰ کو کھینچتے ہوئے اس کے بائیں طرف والے سب سے پہلے روم میں لے گئی تھی، جو حفصہ بیگم کے روم سے پہلے تھا۔ اف میرے فائٹر جیٹ! ابھی تو تمہارے پہلے لمس کی مدوشی میرے سر چڑھ کر بول رہی ہے، اور ایک بار پھر تم میرے قریب آ گئی ہو۔ کیا اپنے استاد محترم پر بہت پیار آ رہا ہے؟ لگتا ہے میری محبت کی خوبصورت عرضی منظور ہونے والی ہے، بٹ پہلے دروازہ تو بند کر لو۔ پاپا اور ماما جان ابھی جاگ رہے۔ یہ ریپیٹڈ ہے۔ روم میں آتے ہی اب وہ علایہ کو کھینچ کر خود سے لگاتا یہ بھول گیا تھا کہ اس کا موبائل اب بھی آن تھا، جسے وہ علایہ کے آتے ہی اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ میں ڈال چکا تھا۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، چھچورے انسان! میرے روم میں چلو، وہاں چوہا ہے، اسے بھگاؤ یا پھر سونے کے لیے مجھے کوئی دوسرا روم بتا دو۔ ارتضیٰ سے الگ ہو کر اسے گھورتی بولی، ہاں ظالم لڑکی، ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہونے دیتی۔ ویسے میری شیرنی ایک معمولی سے چوہے سے ڈر گئی؟ ارتضیٰ اسے کھینچ کر دوبارہ اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، تم شروع سے جانتے ہو آئی ہیٹ ریپٹائلز۔ مجھے رینگنے والے جانوروں میں سب سے زیادہ چوہوں سے ڈر لگتا ہے، اور یہ تم نے اتنا بڑا محل جیسا گھر تو بنا لیا، مگر اس کی مینٹیننس کا دھیان ہی نہیں رکھا۔ گھر میں اتنا مہنگا اور قیمتی سامان موجود ہے، اگر یہ چوہے اسے کھا گئے تو؟ ارتضیٰ کے سینے پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے دور ہونے لگی تھی۔
मगर इर्तिज़ा ने शरारत से लबों का कोना दांतों में दबाते हुए उसके गिर्द मजीद गिरफ्त सख्त कर दी थी। तुम भी ये बात 2 घंटे पहले जान चुकी हो कि मुझे तुम पर कितना प्यार आ रहा है। कितनी मुश्किल से मैंने अपने गुम होते हवासों को काबू करके खुद पर जब्त किया था, फिर वे मेरे करीब आकर मुझे गुस्ताखियों पर उसका उकसा रही हो। अलाया के कमर के गिर्द हिसार तंग करते उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकराता बोला, अलाया कितनी ही लड़ाका मर्द मार सही, मगर वो इर्तिज़ा जैसे पहलवान की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती थी, तभी खुद को छुड़ा नहीं पाई थी और झुंझलाकर इर्तिज़ा को खोने लगी थी। तुम्हें पता है कि तुम कितने बड़े बदतमीज़ हो उस्ताद मोहतरम। फ़िलहाल मैं तुम्हारा ज़ब्त चेक करने नहीं, इस चूहे को देखकर शदीद डरती हुई बाहर भागी हूँ। इस वक्त यहाँ तुम्हारे बजाय शाल भी होती तो मैं उसके भी गले पड़ जाती। और हाँ, शादी के वक्त तक तुम अपने हवास पर कंट्रोल ही रखो तो अच्छा है। तुम्हारे अपने डाउट्स क्लियर नहीं है और मुझे इल्ज़ाम दे रहे हो। मुझे अब भी याद है तुमने अंदर कुछ देर पहले मुझसे क्या कहा था, और अपना कहा तुम खुद बार बार भूल रहे हो। तुम शादी तक मुझसे दूर रहना चाहते हो, तो बेहतर होगा तुम अपने ज़ब्त पर मज़ीद कड़े पहरे बिठा लो, अपने अहद पर कायम रहो, मुझे देखते चीप हरकतें मत करो। अलाया ने अपनी मज़ाहमत का असर ना होते देखकर अब इर्तिज़ा को उसी की बात में उलझा दिया था। तभी होंठ सुकेड़ कर मुंह बनाता वो उससे दूर हुआ। सचमुच तुम जैसी बेरहम के सामने मैंने फजूल की ख्वाहिश रखकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। खैर अब क्या हो सकता है, चलो तुम्हारे रूम का चूहा बाहर निकालते हैं। गहरा सांस खींचते तासुब से नफीम सा हिलाकर बोला। उसने हकीकतन खुद ही अपने आप को इम्तिहान में डाल दिया था। तुम जाओ, पहले जो चूहा बाहर निकालो, फिर मैं आऊँगी। उसे बाहर जाते देखकर बोली थी। इर्तिज़ा इस बात में सर हिलाता और बिना पीछे मुड़कर देखे बाहर निकल गया। फिर कुछ ही देर बाद उसकी वापसी हुई थी। मार दिया चूहे को जाकर, सो जाओ आप। वो अलाया को देखे बिना बोला, मगर फिर उसे अपनी जगह से टस से मस ना होते देखकर वो खुद उसे साथ लिए दोबारा रूम में गया। तभी अंदर दाखिल होती अलाया ने बगौर टेबल के नीचे देखा था। वहाँ अभी तक टेबल के नीचे चूहा वैसे का वैसा ही मौजूद था और वो एक बार फिर इर्तिज़ा से अपना हाथ छुड़ाकर उछलते बाहर भागने लगी थी, मगर इर्तिज़ा ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींचा। उस्ताद मोहतरम, झूठे चूहा वहीं मौजूद है। वो इर्तिज़ा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते बोली, मगर इर्तिज़ा उसकी बात पर ध्यान दिए बिना उसे घसीटता और टेबल तक ले गया। उसने झुककर चूहा भी उठा लिया था। फिर उससे पहले कि इर्तिज़ा के हाथ में लटकता चूहा देखकर वो जोर से चीख पड़ती, इर्तिज़ा ने सरस उसके मुंह पर अपना भारी हाथ जमाया और चूहे को दुम से पकड़कर अलाया की आंखों के सामने लहराया। मिसेस अलाया, इर्तिज़ा मलिक, चीखने से पहले जान लो कि तुम्हारी आंखों के आगे लटकता है चूहा असली नहीं बल्कि कपड़े का है। तुम इस बेचारे मासूम को देखते अपने डर के हाथों मजबूर होकर रूम से भाग निकली थी। एक बार भी अपने इस छोटे से दिमाग पर जोर डालकर सोचने की कोशिश नहीं की कि ये छोटा सा चूहा तुम जैसी 5 फीट 5 इंच की कयामत को देखकर भी भागने के बजाय अपनी जगह साकित क्यों पड़ा है। इर्तिज़ा ने मज़े से मुस्कुराते कहा और अलाया को भी अब ध्यान आया था कि वाकई वो उस चूहे को टेबल के नीचे जैसा छोड़कर गई थी, वो अब भी वैसे ही टू का तू अपनी जगह पर पड़ा था। मगर इर्तिज़ा, ये तो बिल्कुल असली चूहा लग रहा है। इसके बाल भी बिल्कुल असली चूहे जैसे हैं और आंखें भी। और तुम्हारे घर में तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं है जो इस तरह के खिलौने से खेले, तो फिर ये यहाँ कैसे आया। वो अब भी उस चूहे को देखकर खौफ से हिलाते बोली। इस नकली चूहे से भी उसे शदीद कराहियत महसूस हो रही थी। किसने कहा कि हमारे घर में बच्चा नहीं? अमाद को नहीं देखा तुमने? हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा अभी भी बच्चा ही है। उसे इन सब टॉयज का बहुत शौक है। उसने अब तक अपने बचपन के भी सारे खिलौने संभाल कर रखे हैं। ऐसे बहुत से खिलौने से उसके अपने रूम की पूरी एक अलमारी भरी हुई है। घर के हर एक रूम में तुम्हें उसके ऐसे टॉयज मिलेंगे। अक्सर किचन से अम्मी जान और मामा जान को उसकी रबड़ की छिपकली और कॉकरोच और यही मोटे मोटे चूहे टहलते मिलते हैं, तो पापा के रूम से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कार और बाइक्स कभी भी किसी भी कोने से दरियाफ्त हो जाती है। दादा जान के कमरे में उसकी मुख्तलिफ किस्म की बॉल्स पड़ी मिलती है, तो कभी ज़र छोटे और शादी के रूम में उसके रोलर स्टिक्स के अलावा रिमोट कंट्रोल से चलने वाले प्लेन, हेलीकॉप्टर, स्पेसशिप वगैरह इधर उधर क्रैश पड़े मिलते हैं। हाँ, ये चूहे वो मेरे सामने इस्माइल और अफ्राहीम के लिए लाया था, वही दोनों खेलते यहाँ छोड़ गए होंगे। पिछले दिनों इस शरारती के साथ अफ्राहीम इस्माइल भी यहाँ घर में मौजूद थे और अब कुछ दिनों से शाल भी यही है, तो तुम आगे भी इस तरह के शौक़ के लिए रेडी रहो। वैसे चूहा शायद बैटरी से चलता है। इर्तिज़ा ने तफसीलन अलाया को सब बताते हुए चूहे को उलट पलट कर देखा और वाकई चूहे को पलटते उसके पेट के नीचे मौजूद छोटा सा लाल बटन देखकर इर्तिज़ा ने जैसे उस बटन को ऑन वाली साइड पुश किया था, उसके हाथ में ही चूहे के पैर चलना शुरू हो गए थे। इर्तिज़ा ने मुस्कुराते फौरन अलाया को छोड़कर उस चूहे को फर्श पर रखा और चूहे ने उचक उचक कर तेजी से रेंगना शुरू कर दिया था। अलाया को पता था कि चूहा नकली है, फिर भी तेजी से चलते उस नकली चूहे को रेंगते देखकर उसके मुंह से चीख निकलने लगी थी, मगर एक बार फिर इर्तिज़ा ने उसके मुंह पर हाथ रखा था। क्या कर रही हो यार, अब तो मत चीखो, तुम वाकई मुझे फंसवाओगी। अभी नीचे इसी वजह से इतनी शर्मिंदगी उठाकर आ रहा हूँ
اور ایک بار پھر تم چیخ چیخ کر پورے گھر میں خبر نشر کرواؤ گی کہ میں اب بھی تمہارے ساتھ اس روم میں ہوں۔ ارتضیٰ علاء کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، علاء بیٹا کیا ہوا؟ یہ دروازہ کیوں کھلا ہے؟ تم سوئی نہیں ہو اب تک؟ روم کے باہر افسہ بیگم کی آواز سن کر ارتضیٰ ہوا کی طرف وہاں سے دوسرے روم میں غائب ہوا تھا، اور علاء اس کے بھاگتے ہی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرتے مسکرائی اور افسہ بیگم کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جو اس کے روم میں چلی آئی تھی۔ سارم نے اس کٹ میں رکھی چھوٹے بڑے سائز کے چھری، بلیٹ اور مختلف قسم کے تیز دھار آلات کو چمکتی نگاہوں سے دیکھا، اور پھر اس نے اس کٹ میں سے ایک چھوٹا سا آپریشن پین نما بلیڈ اٹھا کر اپنے بازو پر چلایا تھا۔ اس کی شرٹ ایک گہرے کٹ کے ساتھ پھٹ گئی تھی اور بازو کا گوشت بھی کافی گہرائی تک چاک ہو گیا تھا۔ درد کا ایک تیز طوفان تھا جو اس کے الٹے بازو میں اٹھا تھا، مگر وہ بے عزتوں کی طرح کھڑا اپنے جسم سے پانی کی طرح بہتے خون کو دیکھنے لگا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید خود کو کوئی نقصان پہنچاتا، اچانک پیچھے سے زارون نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے بلیڈ کھینچ لیا تھا۔ اس کے بہتے خون کو دیکھ کر زارون نے طیش میں ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا اور سارم کو اس کے بیڈ پر گراتے اس نے ارباز اور کلیم کو چیختے ہوئے آوازیں دینے کے ساتھ خود سارم کی الماری سے اس کا ایک بنیان کھینچ کر نکالا تھا، اور پھر اس نے بے حس و حرکت بیڈ پر دراز سارم کی شان میں شاندار قصیدے پڑھتے ہوئے تیزی سے بہتے خون پر اس بنیان کو باندھا تھا۔ اسی وقت کلیم اور ارباز بھاگے بھاگے اندر آئے تھے۔ جاؤ پھر دوبارہ سے ڈاکٹر کو زحمت دو، تمہارے ذلیل باس نے دیکھو کیا کیا ہے، اپنا بازو کاٹ لیا، اور سنو ڈاکٹر سے کہنا کہ ایک زہر کا انجیکشن بھی ساتھ ہی لیتے آئے تاکہ شروعات میں اس کا قصہ تمام ہو جائے، پھر اسے ایک ہی بار قبرستان چھڑائیں گے۔ یاد رکھو یہ زندہ رہا تو بار بار ایسے ہی دوڑے لگوائے گا۔ میں اس کمینے کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا، ورنہ بھی 2 گولیاں مار کر خود ہی اسے ابدی نیند سلا دیتا۔ زارون سارم کو گھورتا ہوا برہمی سے بولا، ساتھ ہی اس نے ان دونوں کو ایک مخصوص قسم کا اشارہ کیا تھا جسے سمجھ کر دونوں اس بات میں سر ہلاتے بیڈ پر پڑے سارم کو دیکھ کر ڈاکٹر کو بلانے چلے گئے تھے۔ سارم اب بھی بے حس و حرکت بیڈ پر پڑا چھت کو گھور رہا تھا۔ ویسے کیا میں پوچھ سکتا ہوں تجھ سے سائیکو کیس کے اب کون سے کیڑے نے کاٹا تجھے جو تو نے خود اپنے بازو کو چیر ڈالا؟ وہ تو میں اپنا فون لینے اتفاق سے اندر آ گیا، ورنہ تو سیف سے بات کرنے آیا تھا نا؟ تو ایسا کیا کہہ دیا سیف نے تجھ سے جو پھر خون خرابے پر اتر آیا؟ زارون نے تیزی سے تر ہوتے اس کے بنیان کو دیکھ کر سارم کے وارڈروب سے مزید ایک کپڑا کھینچ کر باہر نکالا اور پھر سے سارم کے بازو پر باندھ دیا تھا، مگر زخم زیادہ گہرا تھا۔ تو نے صحیح کہا تھا، زارون کسی اور کی ہو چکی ہے، اسے اس کی محبت مل چکی ہے، وہ ارتضیٰ بھائی کی ہو چکی ہے، وہ اس شخص کی محبت پا چکی ہے جس سے اسے عشق تھا۔ میں خالی ہاتھ رہ گیا زارون، میں رشتوں کے معاملے میں اتنا بد نصیب کیوں ہوں؟ پہلی بار اس پتھر دل نے کسی کے لیے دھڑکنا سیکھا تھا، میں نے کسی کو اس دل سے اپنا مانا تھا، مگر وہ بھی مجھے نہیں ملی۔ میں نے اپنے دل کی تمام تر شدتوں سے اسے چاہا تھا، مگر وہ مجھے نہیں ملی وہ مجھے۔ سارم نے کرب سے بولتے ہوئے آنکھیں مون لی اور ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ کے کونے سے بہہ نکلا تھا۔ زارون نے دکھ سے آج پہلی بار اس پتھر کو آنسو بہاتے دیکھا تھا، اس کا درد سمجھ رہا تھا، وہ ایک طرفہ محبت کا رضا ہوا تھا، اتنی جلدی سے اسے قرار نصیب بھی نہیں ہونا تھا۔ وہ تجھے کبھی نہیں ملتی سارم، کیونکہ وہ کبھی تیری تھی ہی نہیں، تو صرف اور صرف ایک طرفہ محبت کا شکار ہے۔ علاء نے تو تجھے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، اس نے صرف بھیا سے ہی محبت کی ہے۔ جتنی خوبصورت ہے ہمارے خاندان میں اسی حساب سے بہت سے لوگ اس کے طلبگار تھے، مگر میں نے اسے بھیا کے سوا کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوئے نہیں پایا۔ اس کے بچپن سے ہی میں نے اسے بھیا کے گرد پروانوں کی طرح گھومتے دیکھا ہے۔ حالانکہ پہلی لڑکی نہیں تھی جس کی نظروں میں بھیا کے لیے پسندیدگی تھی، مگر ہاں وہ پہلی ایسی لڑکی ضرور ہے جس کی نظر میں بھیا کے لیے مجھے جنون نظر آتا تھا۔ بھیا بھی اسے دیوانگی کی حد تک چاہتے ہیں ساری۔ اگر علاء بھیا کو نہیں ملتی تو وہ اس کے بنا پوری زندگی تنہا گزار دیتے، مگر کسی اور کو کبھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے۔ تو خود دیکھ لے کہ بابا اور گھر والوں کے لاکھ مجبور کرنے کے باوجود انہوں نے نہ تو کبھی کسی لڑکی کے لیے ہاں کی اور نہ ہی ابھی تک شادی کی، جبکہ ہمارے خاندان میں لڑکوں کی شادی بھی بہت کم عمری میں کر دی جاتی ہے، مگر بھیا بابا اور باقی سب کو سالوں سے ٹالتے آ رہے تھے، اسی لیے بابا کو میری منگنی کرنی پڑی۔ یہ تو شاید بھیا کی محبت زیادہ قوی تھی، یا پھر علاء کا ان سے عشق کہ اللہ نے ان دونوں کو ملوا دیا۔ تو مان لے سارم کہ اللہ نے تجھے بس ان دونوں کے ملن کا ذریعہ بنایا تھا، تو علاء کا نصیب نہیں تھا میرے بھائی۔ زارون نے اپنے تئیں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر سارم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تبھی ارباز ڈاکٹر کو لیے اندر چلایا۔ ڈاکٹر نے سارم کے زخم کو دیکھ کر اس کو اسٹریچز لگائے تھے۔ خون بے حد بہا تھا، اس لیے سارم کو اب نقاہت محسوس ہونے لگی تھی۔ زارون بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ڈریسنگ ہو چکی تھی، ڈاکٹر بھی جا چکا تھا۔ ارباز جاؤ دودھ بھجواؤ، اس گدھے کو دوائی دے دو۔ زارون کے کہنے پر ارباز اس بات میں سر ہلاتے باہر چلا گیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ دودھ کا گلاس لیے اندر چلا آیا۔ زارون نے اپنے سامنے اسے دوائی کھلائی تھی۔ ارباز بھی روم میں پڑے کاؤچ پر الرٹ سا بیٹھ گیا تھا۔
आराम से जाकर सो जा और बस डरो मत, मैं कुछ नहीं कर रहा। चाहते हुए भी मैं खुद को कुछ नहीं कर सकता। बहुत सी मोहब्बतों का कर्ज है मुझ पर, इसलिए सुकून से मर भी नहीं सकता। वो एक तरफ बैठे अरबाज को देखते सपाट लहजे में बोला था। अजारून के इशारा करने पर अरबाज भी अस्बात में सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया था। वैसे ये बाजू पर कट लगाकर तुझे क्या मिला? अगर अपना जिस्म उधेड़ने से तुझे तेरी मोहब्बत मिल सकती है तो बेशक सर से पाँव तक खुद को चाक कर डाल। जारून ने आंखें मूंद कर लेटे सारिम से कहा। उस अजियत को दोबारा महसूस करना चाहता था जो कुछ देर पहले फ़ोन पर उसकी और भाई की बातों को सुनकर मैंने अपनी रगों पे में उतरती महसूस की थी। सारिम बंद आंखों के साथ बोला था, वो तो मैंने पहले ही कहा था, तेरा इस वक्त कसीदा सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो लो बर्ड्स एक दूसरे के साथ होंगे। वैसे जनाब सारिम शिराजी साहब, आप बताना पसंद करेंगे कि मेरा फ़ोन कहाँ है? सारिम फ़ोन का नाम सुनते ही सारिम को अपना फ़ोन याद आ गया था। तब उसने आंखें मूंद कर लेटे सारिम से पूछा। सारिम ने बंद आंखों के साथ ही हाथ से इशारा करते जारून को उसके फ़ोन का एड्रेस बताया था, जो बेड से ज़रा दूर मुकम्मल तौर पर शहीद हुआ एक कोने में पड़ा था। अपने टूटे फ़ोन को यूं बेयार और मददगार मजरूह हालत में पड़ा देखकर सारून का मुंह सदमे की ज़्यादत से खुल गया था। लपक कर अपने फ़ोन के टुकड़े उठाने लगा। कमीने जलील इंसान, खुद को थोड़ा समझ में आता है, मगर मेरे फ़ोन का क्या कसूर था? ब्लडी साइको, उसे क्यों तोड़ डाला? जारून ने दांत पिसते हुए उस बदतमीज शख्स को शोलाबार निगाहों से घूरा था। अब वो विशाल से बात कैसे करेगा? अपने एक्सीडेंट की खबर छुपाने पर वो उससे पहले ही नाराज़ थी, और अगर वो उससे बात नहीं करता तो मज़ीद खफा हो जाती। उसे खुद पर भी गुस्सा आया था। क्या ज़रूरत थी इस दुनिया भर के कमीने डेविल को फ़ोन देने की? तुम्हें कैसे मैं बताऊं, तुम्हें कैसे मैं कहूँ? मेरे बस में अगर हो तो मैं बस इतना ही करूँ, तुम्हें दिन भर, तुम्हें हर पल देखता ही मैं रहूं, तुम्हें देखूं, तुम्हें चाहूं, तुम्हें पूजूं हर पल। आंखें मूंदे वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में गुनगुनाया था। जारून ने नहायत तैश के आलम में अपनी जगह से उठते हुए एक ज़ोरदार लात बेड पर पड़े सारिम को मारी थी, जो मगन से अंदाज में बेहद जज्ब से एक एक बोल को महसूस करते गा रहा था। सिंगर की औलाद आतिफ असलम का निकम्मा चेला, भैया ने उसे बहुत हल्के में लिया। कम से कम कमीने की दो चार हड्डियां तो तोड़ डालते, तभी सर से इश्क का भूत उतरता। लात खाकर भी वो बेहिस हरकत पड़े सारिम को देखकर बड़बड़ाया। तुझे नहीं लगता ये सॉन्ग भैया पर ज़्यादा सूट करेगा? भैया उसके असल दीवाने हैं। अभी उनकी दीवानगी का सबूत भी शायद तुझे मिल चुका है, जिसकी सज़ा बिला वजह तूने मेरे करीब फ़ोन को दी। जारू ने दांत पिसते हुए कारी वार किया था, और वाकई उसका वार शदीद था। तभी सारिन ने पट से आंखें खोली। इर्तिजा एक सरगोशी उसके कानों में गूंजी थी। इर्तिजा की जान, जज्बों से बोझल दूसरी सरगोशी उसके कानों में गूंजी थी, और वो एक झटके से उठ बैठा था। दिलो दिमाग पर एक बार फिर वहशत सवार हो गई थी। वो इर्तिजा भाई की हो चुकी है। वो जारून को देखकर गायब दिमागी से बोला था, हाँ सारिम वो मेरी हो चुकी है, पहले भी मेरी थी और मरते दम तक मेरी ही रहेगी। इर्तिजा संजीदगी से बोलता हुआ अंदर सारिम के बेडरूम में चला आया था। उसके साथ ही जुल्फ़िकार शाह थे। उनके पीछे पीछे अरबाज भी दोबारा अंदर चला आया, जबकि इर्तिजा को अचानक सामने देखकर सारिम साकित रह गया था। अरबाज भी जुल्फ़िकार शाह और इर्तिजा के सामने मुअद्दिब सा हाथ बांध कर खड़ा हो गया था। इर्तिजा सारिम के बेड के सामने पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। अपने मखसूस बॉस वाले अंदाज में एक टांग पर टांग रखे सामने बैठे सारिम को घूरते अपनी कोहनी घुटने पर रख कर आगे की तरफ झुका था, जबकि जुल्फ़िकार शाह सारिम के बेड पर ही उसके पास बैठ गए थे। जारून सारिम के इशारा करने पर जल्दी से उसकी एक हाफ बाजू टी शर्ट निकाल कर लाया था, जो सारिम ने सरहद से पहनी थी। इर्तिजा ने खामोश नज़रों से उसे देखा था। कमीना इंसान उसका एहतराम भी बहुत करता था, तभी उससे चुपचाप बिला चूर चरा के मार भी खा गया था। वरना इर्तिजा समेत कमरे में मौजूद सभी नफोस अच्छी तरह जानते थे कि सारिम शिराजी पर हाथ उठाने से पहले खुद सारिम के बाप पर जुल्फ़िकार शाह को भी 10 बार सोचना पड़ता था। इर्तिजा ने सोचते एक गहरी सांस भरी थी। गुजरे 9 सालों में अपने काम के दौरान हमने एक बार भी अपनी पर्सनल लाइफ को काम के बीच में आने नहीं दिया। ख़ास कर मैंने इस मामले में बहुत एहतियात रखी कि जिस हिस्सास काम से हम जुड़े हैं उसमें हमारे दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा है। मैं नहीं चाहता था कि हमारी वजह से हमारे घर वालों को किसी किस्म की मुश्किल मुसीबत का सामना करना पड़े। इसलिए मैंने कभी किसी की घरेलू ज़िंदगी को काम के बीच में आने नहीं दिया, और ना ही खुद कभी ये चाहा कि मेरी पर्सनल ज़िंदगी या मेरे घर वालों से मेरे साथ काम करने वाले मुतारिफ हो। तुम्हें भी मैंने हमेशा रिश्ते की बजाय अपने साथ काम करने वालों की फहरिस्त में काउंट किया है। यही वजह थी कि रिश्ता होते हुए भी मैंने तुम्हें या सैफ को कभी हवेली आने की इजाज़त नहीं दी। जारून और बाबा की लाख ख्वाहिश के बावजूद तुम्हें और उन्हें जारून की मंगनी पर भी आने से रोक दिया। अम्मा को तुम लोगों से मिलने नहीं दिया सिवाय जारून और ज़ेब के। तुम किसी घर वाले से नहीं कभी नहीं मिल पाए। बाबा मुझसे कहते रहे कि सारिम को
اپنے رشتوں سے متعارف کروانا چاہیے، لیکن میں نہیں مانا، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مجھے بابا کی بات مان لینی چاہیے تھی، تمہیں سب سے ملوانا چاہیے تھا، تاکہ تم آپی اور سمیر بھیا کے ساتھ یہ سلوک کرنے سے پہلے جان سکتے کہ وہ کون ہے۔ میری بیوی کو نظر اٹھا کر دیکھنے سے پہلے تمہیں پتا ہوتا کہ وہ کون ہے۔ آپی اور علایا ہماری اپنی نہیں بھی ہوتی تب بھی تمہیں اتنی اجازت نہیں دی گئی تھی سارم شیرازی کہ تم اپنی طاقت کے زور پر کسی کے ساتھ یہ سب کرتے پھرو، یا اپنی پاور کو اپنے پرسنل فائدے کے لیے استعمال کرو۔ میں دوسروں کے گھر کی عزتوں کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے والوں کو نہیں بخشتا، اور تمہاری اتنی جرأت کہ تم نے میرے گھر کی خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں سارم کہ اگر میری بہن یا بیوی کو تمہاری وجہ سے ذرہ برابر کوئی نقصان پہنچاتا تو میں تمہارے اتنے ٹکڑے کرتا کہ سمیٹنے والے ہاتھ کم پڑ جاتے، تمہاری موت کو سب کے لیے عبرت بنا دیتا۔ مگر میں نے تمہاری جان اسی لیے بخشی کہ تم نے میری بہن اور علایا کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ اب ایک اچھی طرح اپنی اس الٹی کھوپڑی میں بات بٹھا لو کہ میری بیوی کی شان میں قصیدے پڑھنا تو دور، آج کے بعد اس کا خیال تک تمہارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اپنی اس دیوانگی کو جتنی جلدی ہو سکے کنٹرول کر لو، ورنہ تمہیں سدھارنے کے لیے مجھے اپنی اصلیت پر آنا پڑے گا۔ پھر میں تمہیں دکھاؤں گا کہ اصل دیوانگی کیا ہوتی ہے، اور یقیناً میری دیوانگی تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ ارتضیٰ نے تحمل سے سمجھاتے آخری بات اپنے مخصوص سرد مہر اور سنگین انداز میں کہی تھی۔ تبھی سارم کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی، اور اس نے سر اٹھا کر ارتضیٰ کی ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھا تھا، پھر جن میں پھیلی سرد مہری اور جارحیت اس کے اندر کا حال بتائی تھی۔ آج سے پہلے ارتضیٰ کا یہ لہجہ سارم نے اپنے لیے کبھی نہیں سنا تھا، اسی لیے ارتضیٰ سے نظر ہٹا کر اس نے شکایتی نظروں سے ارباز اور زارون کو دیکھا تھا۔ ایک قصیدے والی بات ارتضیٰ تک انہی دونوں نے پہنچائی تھی۔ انہیں ایسے مت دیکھو، تم پر نظر رکھنے کے لیے میں صرف انہی کا محتاج نہیں ہوں، تم سمیت اپنے ہر بندے کی ہر حرکت پر میری نظر رہتی ہے۔ تم لوگوں کو چھو کر گزرنے والی ہوائیں بھی میری تابع ہوتی ہے، اسی لیے تم گھر اور باہر کیا کچھ کرتے پھرتے ہو مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ 9 سالوں میں صرف 2 ہفتوں کے لیے میں نے تمہیں ذرا سی ڈھیل دی تھی، اور اسی دوران تم نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ بہت بھروسہ تھا مجھے تم پر سارم، اسی لیے سب کچھ تمہارے سپرد کر کے میں نے سوچا تھا تم مجھے مایوس نہیں کرو گے، لیکن تم نے تو اس دوران وہ کچھ کیا جس کی مجھے تم سے قطعی امید نہیں تھی۔ تم نے میری سب سے بڑی کمزوری، میری فیملی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے میں اب شاید ہی تم پر کبھی بھروسہ کر سکوں۔ میری 2 ہفتوں کی اس ذرا سی لاپرواہی کا تم نے بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، مگر اب سے ایک بات یاد رکھنا کہ تم 24 گھنٹے میری نظروں میں رہو گے، تمہاری ایک ایک حرکت پر میری نگاہ رہے گی۔ تو اگر اب اسے علایا کا نام تمہاری زبان پر آیا یا اس کی دیوانگی میں تم نے الٹی سیدھی حرکتیں کی تو پہلے تمہاری اس زبان کو کاٹ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے گونگا کر دوں گا، اس کے بعد تمہارا یہ اذیت اٹھانے کا شوق پورا کروں گا۔ کیا کہہ رہے تھے تم کہ میں تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ صرف تمہاری جان ہی لوں گا، ہے نا؟ غلط، میں تمہاری جان نہیں لوں گا، میں قطعی تمہیں اتنی آسانی نہیں دوں گا، بلکہ تمہیں اصل اذیت کا مطلب سمجھاؤں گا، ایسی اذیت جس میں نہ تم ٹھیک سے جی پاؤ گے نہ مر پاؤ گے، بس زندگی اور موت کے بیچ جھولتے رہو گے، لمحہ لمحہ تڑپو گے لیکن اس درد سے خلاصی نہیں ملے گی۔ تب تمہیں پتہ چلے گا کہ جسم پر صرف یوں کٹ لگانے سے اذیت نہیں ملتی، بلکہ روح کے چھلنی ہونے کو اصل اذیت کہتے ہیں۔ ارتضیٰ سارم کو دیکھ کر دوبارہ بولا نہیں، گرجا تھا۔ تبھی سارم کا سر ایک مرتبہ پھر جھکا تھا تو دوبارہ نہیں اٹھا تھا۔ پتر، بس ٹھنڈ کر، میں بات کروں گا اس سے، تو اب خاموش رہ، غصہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ذوالفقار صاحب نے بھڑکتے ہوئے ارتضیٰ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، جانتے تھے کہ اس بھڑکتے الاؤ کو بجھنے میں ابھی وقت لگے گا، اسی لیے اب بھی ارتضیٰ کی ان کی بات سن کر خاموش ضرور ہو گیا، مگر اس نے سارم کو گھورنا بند نہیں کیا تھا۔ وہ ابھی سارم کے اس دیوانگی بھرے سونگ سے اس کے روم کے باہر خود بھی مستفید ہو چکا تھا۔ سارم، تم پر غصہ مجھے بھی بہت ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم بنا کسی تصدیق کے یہ سب کرو گے۔ اگر تم کسی غیر کے ساتھ یہ کرتے تب بھی مجھے اتنا ہی ملال ہوتا، مگر تم نے میری بیٹی اور بہو کے ساتھ ایسا کیا، اس کے لیے مجھے زیادہ تکلیف ہوئی۔ انیلا کو بے ہوش کروا کر غیر مردوں سے اسے کڈنیپ کروایا اور علایا کو دھمکا کر اس کے گھر سے اٹھا لایا۔ ارتضیٰ نے بے اختیار پہلو بدلا تھا، آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہو گئی تھی۔ اور تم نے سمیر، عالیان اور اکمل بھائی جی کے ساتھ بھی غلط کیا، یہ سب تم نے صرف یک طرفہ محبت کے لیے کیا۔ تم سے زیادہ تو سیف میرا بچہ سوچنے سمجھنے والا ہے، جو اس نے ہمیں سب بتا دیا اور اب یہ اپنا بازو ادھیڑ ڈالا۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ سارم، تم ان ہاتھوں سے باکسنگ کرتے ہو، کشتی لڑتے ہو، بلا وجہ کا نیا زخم لگا لیا، اب تم یہ سب کیا نا تو ارتضیٰ سے پہلے میں تم سے اس کا حساب لینے آؤں گا، سمجھے؟ بہرحال اب کام کی بات سنو، زارون کی منگنی میں نہ صحیح مگر پرسوں ہم اشال کی منگنی کر رہے، ارتضیٰ سے چھوٹے ازراق کے ساتھ۔
تم ضرور شرکت کرنا۔ ویسے تو ارتضیٰ کی شادی ہو چکی ہے مگر خاندان والوں کو ابھی اس بارے میں نہیں پتہ، اسی لیے اسی ہفتے ہم ارتضیٰ کی شادی کا فنکشن رکھ رہے اور اس کے اگلے دن ہی انشاءاللہ ازراء کی شال اور پھر تیسرے دن ارقام کی بھی شادی ہوگی۔ ولیمہ سب کا مشترکہ ہے تو تم تینوں فنکشنز میں شرکت کرو گے۔ سیف کو بھی میں نے بتا دیا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ آئے گا اور تم بھی آنا۔ ذوالفقار شاہ نے نرمی سے کہتے اس کے زخمی بازو کو چھو کر دیکھا تھا جس پر 7 اسٹچز آئے تھے۔ معذرت کے ساتھ بابا، میں نہیں آ سکوں گا کیونکہ نہ تو میں اس لائق ہوں اور نہ ہی بار بار میں اپنا ضبط آزمانا چاہتا ہوں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا کہ سارم بولتے بولتے اچانک خاموش ہوا تھا کیونکہ اسی دوران ارتضیٰ بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، چیل کی طرح جھپٹ کر اس نے سارم کی ٹی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ ضبط کرنا پڑے گا سارم شیرازی، اور برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ یقین دلانا ہوگا خود کو کہ علایا تیرا نصیب نہیں تھی اور نہ قیامت تک بن سکتی ہے۔ اپنے ضبط کو آزماتے ہوئے تجھے پھر بھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی لیکن اگر میرا ضبط ٹوٹ گیا تو تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ تجھے اپنی یک طرفہ محبت اور غلیظ ارمانوں کی لاشیں کو میرے نگاہ کے مقدس رشتے کے نیچے دفن کرنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا نا تو میں تجھے زندہ قبر میں اتار دوں گا۔ ارتضیٰ اس کے گریبان کو جھنجھوڑتے گرج کر بولا، بھائی میری ایک طرفہ محبت ضرور ہے مگر میرے جذبات غلیظ نہیں ہے۔ میں نے محبت سے پہلے ان کی عزت کی ہے، بے حد عزت کی ہے، شاید اتنی ہی جتنی آپ کرتے ہیں۔ آج فارم ہاؤس میں انہیں بس میں ڈرانا چاہتا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر سارم جھکے سر کے ساتھ پست آواز بولا تھا، مگر ارتضیٰ کی آنکھوں کے سامنے پھر سے وہ منظر گھوم کر رہ گیا جس کے ساتھ ہی ارتضیٰ کا ہاتھ بھی گما تھا اور ایک زوردار تھپڑ کی صورت سارم کے منہ پر پڑا تھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ سارم دوبارہ بیڈ پر جا گرا۔ ذوالفقار شاہ سمیت زارون بھی گھبرا کر ارتضیٰ کے پاس آئے تھے جو ایک مرتبہ پھر شعلہ جوالا بن گیا تھا۔ ذوالفقار شاہ اسے یہاں بہت سمجھا کر لائے تھے، بابا اسے اپنی زبان میں سمجھا دے کہ میری بیوی کا نام لے، نہ اپنی مکروہ حرکتوں کا ذکر بار بار اپنی زبان پر لائے، ورنہ میں سچ مچ اس کو گونگا کر دوں گا۔ بیڈ پر اوندھے منہ گرے سارم کو دیکھ کر دھاڑتے ہوئے بولا تھا، بھیا پلیز آپ غصہ مت کریں، میں اسے سمجھا لوں گا، آپ چھوڑے اسے۔ زارون نے ارتضیٰ کو سارم سے دور کرتے ہوئے کہا، سمجھا اسے زارون، صرف بابا اور ان کی وجہ سے یہ بار بار میرے ہاتھوں بچائے۔ گررا کر بولا، مگر تبھی خود کو دیکھتے ذوالفقار شاہ کے خفا خفا چہرے پر نظر پڑتے اس نے چند گہرے گہرے سانس کھینچتے خود کو کمپوز کیا تھا۔ سارم شیرازی، میری شادی اور ولیمے کے فنکشن میں تیری موجودگی لازمی ہے، اگر ایسا نہیں ہوا تو میں خود آ کر تجھے اپنے اسٹائل میں سجا کر لے جاؤں گا، پھر نہ وہ مجھے روک پائیں گے اور نہ ہی بابا، یاد رکھنا۔ زارون کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر سارم کو وارن کرتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ بابا آپ بھیا کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ کے اس سارم کے دماغ میں ٹھیک کرتا ہوں۔ زارون نے ایک طرف خاموش کھڑے ذوالفقار شاہ سے کہا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس کھینچتے ہوئے بیڈ پر ایک ہی زاویے سے پڑے سارم کو تعصب سے دیکھتے ہوئے باہر چلے گئے تھے۔ وہ آج بھی اپنی مخصوص جگہ پر کھڑی تھی جب اونچی لمبی قامت والا دلربا و دل نشین سا شخص مسکراتے ہوئے اس کے سامنے چلا آیا جس سے اس نے بارہا دامن بچانا چاہا تھا، مگر وہ اپنی خوبصورتی و وجاہت کے ساتھ اپنی قاتلانہ نظروں سے اسے کب ہپنوٹائز کر کے اپنے تابع کر گیا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور وہ محبت کے خاردار راستوں پر اس کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگتی چلی گئی تھی۔ حالانکہ اسے کیانا، روشل، ریٹا اور شیزا جیسی مخلص دوستوں نے سمجھایا بھی تھا کہ وہ اس آوارہ صفت شخص سے دور رہے جو لڑکیوں کے قریب آتا ہے بس اپنے مطلب کے لیے تھا۔ پہلے انہیں دوستی کا جھانسا دیتا تھا، پھر اس دوستی کا مس یوز کر کے لڑکی کی زندگی سے کھیل کر اسے چھوڑ دیتا تھا۔ گو کہ یہ سب یہاں کے کلچر کا حصہ تھا۔ وہ تو پھر لڑکا تھا، یہاں تو لڑکیاں بھی اس خماش کی تھی، اور ہر دوسرے مہینے بوائے فرینڈ چینج کر کے ایک نئے لڑکے کی باہوں میں باہیں ڈالے فخریہ گھومتی تھی، حالانکہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ بے نیاز و لاپرواہ شخص کس نیچر کا تھا اور اس سے دوستی کا خواہشمند کیوں تھا، مگر وہ سب کچھ جانتے بوجھتے اس ساحر کی ان ساحرانہ آنکھوں کے جادو میں جکڑی گئی تھی، اس کے دام الفت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ روزانہ اس سے کیمپس کے الگ تھلگ بنے لاء فیکلٹی کے لان میں اس مخصوص جگہ پر ملنے آتا تھا جو لان کی بالکل آخری سائڈ کونے میں تھی۔ وہ کافی دیر سے کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھی، پھر اس کا انتظار زیادہ طویل نہیں ہوا تھا، وہ کچھ ہی دیر میں اسے سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا، ہمیشہ والے اپنے شاندار اونچے لمبے خوبصورت سراپے کے ساتھ، ہونٹوں پر وہی قاتلانہ مسکراہٹ لیے جسے دیکھ کر وہ مسمرائز ہو جاتی تھی۔ وہ خاموش و ساکت سی کھڑی اسے اپنے پاس آتا دیکھے جائے تھی، یہاں تک کہ پاس آنے کے بعد اس نے خوبصورتی سے مسکراتے اپنے سامنے کھڑی اس گلابوں جیسی حسن والی نازک چھوٹی سی لڑکی کو کندھوں سے تھامتے ہوئے اس کو اپنے قریب کیا۔ اس کے جانے پہچانے جادوئی لمس کو محسوس کر کے اس نے سکون سے آنکھیں مون لی تھی، خود کو اس شخص کی پناہوں میں سونپ دیا۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے اس خوبصورت لڑکی کو اس جادوگر کی گرفت میں قید ہوئے بیت گئے، جیسے ان جادوئی لمحوں کے حصار میں قید
سے نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر پھر اچانک تیزی سے بجتے الارم کی ٹنکارتی آواز نے اس کے خوبصورت خواب کو لمحوں میں توڑ دیا تھا۔ خواب کے ساتھ اس کے گرد بکھرا وہ خوبصورت طلسم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ تب اس نے جھنجلا کر ہاتھ بڑھاتے فوراً اس منحوس الارم کلاک کو اٹھا کر بند کیا تھا۔ پھر اٹھ کر جلدی جلدی تیار ہوتے ہوئے بھی ایک لمحے کے لیے اس ساحر شخص کا خیال اس کے تصور سے جدا نہیں ہوا تھا۔ تیار ہو کر اپنی دادی کو خدا حافظ کرتے یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ یونیورسٹی کیمپس میں داخل ہوتی بھاگتی ہوئی اس بڑے سے فٹ بال گراؤنڈ میں پہنچی تھی جہاں وہ اس وقت فٹ بال کھیلتا تھا۔ گراؤنڈ میں پھیلی دھوپ میں فٹ بال کھیلتے لڑکے لڑکیوں میں وہ دل نشین سا شخص آج بھی غائب تھا جسے ایلین کی نظریں کوئی مہینہ بھر سے ڈھونڈ رہی تھی۔ متلاشی نظروں سے فٹ بال کھیلتے ان لڑکوں کے درمیان اسے تلاشتی آگے بڑھ رہی تھی، تبھی اچانک اس کی نظر گراؤنڈ کے باہر سامنے کی طرف جاتے اس کے دوست پر پڑی تھی۔ وہ ایلین کے سامنے سے گزر کر جا رہا تھا۔ ہے جنید، رکو پلیز۔ اف، شکر ہے تم مل گئے۔ کہاں تھے تم 1 مہینے سے؟ رومی کہاں ہے؟ میں کتنی ہی دنوں سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ گرے ٹاپ پر بلیک جینس اور کھلے گولڈن براؤن بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائے وہ خوبصورت سی ایلین پچھلے کچھ ماہ سے ارکام کی اچھی فرینڈ میں شامل ہو چکی تھی، جو اس کی باقی دوستوں کے مقابلے خاصی شریف تھی۔ ایلین نے ارکام کے ساتھ کبھی ایک حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ نہ تو ارکام کے ساتھ آؤٹنگ پر جاتی تھی، نہ کلبز یا پارٹیز میں۔ وہ صرف کیمپس تک اس کے ساتھ رہتی تھی۔ تب ارکام جلد ہی اس سے اکتا گیا تھا اور اسے بنا بتائے ہمیشہ کے لیے پاکستان چلا گیا۔ رومی ہمیشہ کے لیے اپنے کنٹری واپس چلا گیا ایلین۔ اس کا پوسٹ گریجویشن بھی ہو چکا ہے، اب وہ یہاں واپس نہیں آئے گا۔ جنید نے ایلین کی صاف شفاف ہیزل گرین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جو کہا تھا اس نے ایلین کو شاکڈ کر دیا تھا۔ واٹ آر یو سیئنگ؟ رومی مجھے بنا بتائے واپس چلا گیا ہے؟ تم صبح صبح میرے ساتھ ایسا جان لیوا مذاق مت کرو جنید، ایلین نے پھیکے سے انداز میں مسکرا کر کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ایلین، یہی سچ ہے۔ ارکام واپس جا چکا ہے، میں بھی اس کے ساتھ پاکستان گیا تھا، پچھلے ہفتے واپس آیا ہوں۔ یقین نہ آئے تو یہ دیکھو، یہ ہماری پکس، یہ پاکستان کے فیمس لاہور فورٹ کی پکس ہے۔ ان پر ڈیٹ دیکھو، ہمارے پاکستان پہنچنے کے 4 دن بعد کی پکس ہے۔ جنید نے اپنے فون کی اسکرین پر چمکتی 1 ماہ پہلے کی پکس اس کے سامنے کی تھی، جس میں وہ لاپرواہ بے نیاز سا شخص وائٹ اسٹائلش ٹراؤزر پر ایکوا بلو شرٹ پہنے، نیلے گوگلز لگائے، مسکراتے اسٹائل سے کچھ لڑکوں کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑا تھا۔ جنید میں ان کے ساتھ شامل تھا۔ ایلین نے حیرت سے پھٹتی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک اسی کے ساتھ کی باقی پکس کو دیکھا تھا۔ ہر پک میں سیم ڈیٹ اور پاکستان کے مختلف مقامات اس کے سامنے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ یہ سوچ اس کے جسم سے جان کھینچ نکالنے کے لیے کافی تھی کہ وہ شخص جو کچھ ماہ میں اس کی رگ و جان سے بھی قریب آ چکا تھا، اب یونیورسٹی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ جنید، مجھے رومی کا پاکستان کا نمبر دے دو پلیز، یہ تمہارا احسان ہوگا مجھ پر، بہت بڑا۔ پلیز جنید، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے ایک بار رومی سے بات کرنی ہے، مجھے اس کا نمبر دے دو۔ وہ اپنے سامنے کھڑے جنید کو نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی تھی۔ جنید نے حیرت سے اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھا تھا، حالانکہ جنید کا دماغ کہہ رہا تھا کہ اسے ایک بار ارکام سے اس بارے میں بات کر لینی چاہیے۔ ارکام سے پوچھے بنا اس کا نمبر یوں ہی کسی لڑکی کو دینا ٹھیک نہیں تھا، مگر سامنے کھڑی لڑکی کے لہجے کی تڑپ اور نم آنکھوں کو دیکھ کر جنید کا دل پسیج گیا تھا۔ ارکام سے پوچھے بنا اس کا نمبر یوں ہی کسی لڑکی کو دینا ٹھیک نہیں تھا، مگر سامنے کھڑی لڑکی کے لہجے کی تڑپ اور نم آنکھوں کو دیکھ کر جنید کا دل پسیج گیا تھا۔ تبھی وہ ارکم کا پاکستان والا نمبر ایلین کو دے بیٹھا تھا، بنا جانے کہ اس کی بیوقوفی بہت جلد ارکام کی زندگی میں ایک بڑا طوفان لانے والی تھی۔